کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچانا، مجھے بھی تو بت پرستی سے بچانا، اور میری اولاد کو بھی تو بت پرستی سے بچانا۔ اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ میری اولاد کہیں مشرک نہ ہو جائے، تو ہماری اولاد کی کیا حقیقت ہے میرے بھائیوں؟ ہمیں اولاد کو اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر سوار ہیں، آپ کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار، اونٹ کے اوپر سوار ہے، پیچھے سوار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں یا غلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے بچے، میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، اس کو تو غور سے سن لے، سمجھ لے۔ جب بھی تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کرے، جب بھی تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگے۔ 12 سال کے بچے کو اللہ کے پیارے نبی توحید سکھا رہے، عقیدہ سکھا رہے، اور آگے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اے میرے پیارے بچے، اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، تجھے کوئی بھلائی پہنچانا چاہیں، اور وہ بھلائی اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھی ہے تبھی پہنچا سکتے ہیں، ورنہ نہیں پہنچا سکتے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے۔ جو نقصان اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے بس وہی نقصان تجھے پہنچا سکتے ہیں۔ تقدیر کا عقیدہ سکھایا، توحید سکھائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو۔ میرے بھائیوں، ہم عام طور پر کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سب باتیں سکھاتے ہیں؟ آج ہمارے بچے یوٹیوب دیکھ کر کے بڑے ہو رہے ہیں۔ 3 سال سے لے کر کے 80 سال تک کا انسان آج یوٹیوب دیکھ رہا ہے۔ بچے یوٹیوب کے اوپر کیا کیا دیکھ رہے، کبھی آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ 5 6 سال کے بچوں کے دماغ میں کون سی گندگی پروسی جا رہی ہے؟ کبھی آپ ان بچوں کے کارٹون دیکھیے جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہوتے ہیں، بچوں کے وہ ویڈیو۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دو، اپنے بچوں کے عقیدے پر توجہ دو۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر نہیں کی، آپ کو اللہ کا حساب دے گا۔ آج انسان جب دنیا میں جانے لگتا ہے کس بات کی وصیت کرتا ہے؟ زمین کی، جائیداد کی، پراپرٹی کی۔ اللہ کے نبیوں نے کس بات کی وصیت کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام آخری ٹائم ہے، ان کے 12 بچے باپ کو گھیر کر کے کھڑے ہیں، باپ کا آخری ٹائم ہے، باپ وصیت کرتے جا رہا ہے۔ کس بات کی وصیت کر رہا ہے؟ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ اے میرے بندو، یاد کرو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ان کی موت کا ٹائم تھا، ان کے 12 بچے ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سارے کے سارے بچوں نے بڑے زبان کہا کہ اے ابا جان، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کیا کرتے تھے، اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کیا کرتے تھے۔ اپنی اولاد کے عقیدے کی حضرت لقمان کو دیکھیے، جب حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی اور اللہ نے قرآن میں ان نصیحتوں کو بیان کیا، تو حضرت لقمان نے سب سے پہلی نصیحت کیا کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، کبھی تو شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے یہ شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت لقمان نے اپنے بچے کو شرک سے منع کیا۔ آج ہم منع کرتے ہیں، آج تو ماں باپ کے پاس وقت ہی نہیں اپنے بچوں کے لیے۔ رات میں باپ گھر میں آتا ہے، باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، بیوی کے ہاتھ میں الگ موبائل ہے، بچوں کے ہاتھ میں الگ موبائل ہے،
آج نہ باپ کو بیٹے کا پیار مل رہا ہے، نہ بیٹے کو باپ کی توجہ مل رہی ہے، نہ شوہر بیوی کا حق ادا کر رہا ہے کہ کون سی دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَىٰ أَبَوَاهُ مِنْ هَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے ہوں، یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امًا تخلت او ابا مشغولا۔ یتیم تو وہ انسان ہے، یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے فرصت نہیں ہے، جس کے ماں باپ اتنے بزی ہو جائیں، اتنے مصروف ہو جائیں کہ اپنے بچوں کو وقت نہ دے پائیں، وہ بچہ اپنے ماں باپ کے رہتے ہوئے یتیم ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو یتیم مت کرو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، ان کی تربیت کے لیے وقت نکالو، ان کی تعلیم کے لیے وقت نکالو۔ آج حالات آپ دیکھیے کیا، آج حالات کیا ہیں؟ ریلوے اسٹیشنوں پر، چوراہوں پر اور پارکوں پر آپ کو مسلمان لڑکیاں جو نقاب میں ہیں، جو پردے میں ہیں، وہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جس کے ہاتھ میں باقاعدہ اس کے مذہب کی پہچان والا دھاگا بھی ہے، اس کے مذہب کی پہچان والا چھلا بھی ہے، اور صاف صاف لگ رہا ہے کہ یہ لڑکا غیر مسلم ہے۔ آپ کی اور ہمارے سماج کی مسلمان لڑکی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے آج اسٹیشنوں پر بیٹھ کر کے کب کر رہی ہے، پارکوں میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہی ہے۔ اور معاملہ صرف یہی تک نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ پورے ملک بھر میں مسلمان لڑکیوں کی ایک ایسی تعداد ہمارے سامنے آتی ہے اور باقاعدہ اس کا پروف موجود ہے کہ مسلمان لڑکیاں آج پوری پلاننگ کے ساتھ غیر مسلم لڑکے پہلے پیار اور محبت کا جال بنتے ہیں، پیار اور محبت کی چال کرتے ہیں، ان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر ان لڑکیوں کو وہ اسلام سے نکال کر کے مرتد بنا دیتے ہیں۔ وہ لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر کے ان کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہیں اور مرتد